مجاز نے کہا تھا کہ سنانے کھینچ لی ہیں سر پہ باقی جوانوں نے، تو سامان جراحت تب اٹھا لیتی تو اچھا تھا، تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اشارہ کیا تھا مجاز نے کہ آنے والے دنوں میں مردوں کے شانہ بہ شانہ چلنے والی عورتیں اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا پورا تعاون دیں گی، اپنا پورا سہیوگ دیں گی، اور اس کی ایک مثال ہے پوری اردو دنیا میں محترمہ شبینہ ادیب۔ میں چاہتا ہوں کہ سلیقے سے انہیں سنا جائے۔ شبینہ ادیب مائک پر تشریف لا رہی۔ اس کی پرمیشن تو ان سے لینی پڑے گی۔ صدر مشاعرہ، محترم شعراء کرام، گورکھپور کی بہت ہی محترم سماعتیں، اس مشاعرے سے بڑا قریبی رشتہ میرے محترم کرم فرما وجاہت کریم صاحب، بھابھی صاحبہ، آپ سب جو میرے لیے قابل احترام ہیں، اس سرد رات میں آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اس بات کا احساس ہے، آپ سب کا بڑا کرم احسان اور بہت شکر گزار ہوں آپ سبھی حضرات کی۔ میرے بعد میرے بڑے بھائی طاہر فراز صاحب کو سننا ہے، پڑھنا ہے، بہت بڑی شاعری آپ کو سننی ہے۔ مجھے اگر سننا چاہتے ہیں تو ایک بار اپنی تالیوں سے مجھے اجازت دے دیجئے۔ میرے بھائی رجنی کانت صاحب، بھابھی صاحبہ، سب لوگ، بہت سارے لوگ یہاں تشریف فرمائیں، آئیے۔ شاعری کی ایک خوبصورت فضا، میں بھی چاہتی ہوں کہ بالکل تازہ مصروں سے آپ سب کی خدمت کر کے جاؤں۔ اجازت چاہتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا، دیکھیے گا، جہاں تک یہ خوبصورت سماعتیں ہیں پیش کرتی ہوں طاہر بھائی سنیے گا، تازہ سے مصرے سنیں۔ ارشاد۔ عشق سچا ہو تو پھر روح کو مہکاتا ہے، عشق سچا ہو تو پھر عشق سچا ہو تو پھر روح کو مہکاتا ہے، وہ جو مانگے سے ملے پیار وہ تڑپاتا ہے، وہ جو مانگے سے ملے پیار وہ تڑپاتا ہے، بس اسی واسطے یہ دھوپ ہے منظور مجھے، بس اسی واسطے یہ دھوپ ہے منظور مجھے، چھاؤں میں آؤں تو احساس جھلس جاتا ہے، چھاؤں میں آؤں تو احساس جھلس جاتا ہے، بس اسی واسطے یہ دھوپ ہے منظور مجھے، بس اسی واسطے یہ دھوپ ہے منظور مجھے، چھاؤں میں آؤں تو احساس جھلس جاتا ہے، چھاؤں میں آؤں تو احساس جھلس جاتا ہے۔ میری ذمہ داری یہ کہ میں بالکل تازہ کلام پڑھوں، کیونکہ محترم بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ذرا سا بھی ایک مصرع بھی پڑھوں گی تو ایک آواز آئے گی، لیکن میں ہمیشہ کوشش یہی کرتی ہوں کہ جب بھی جاؤں، کئی بار اس مشاعرے میں آئی ہوں تو میں اپنی ذمہ داری یہ نبھا رہی ہوں کہ میں بالکل تازہ کلام آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ، ہر بار آئے ہیں، بالکل آپ کا حکم، ہمیشہ جب بھی وجاہت کریم صاحب آواز دیتے ہیں میرا پہلا فرض یہ بن جاتا ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں لیکن اس مشاعرے میں، اپنے مشاعرے میں ضرور میری حاضری ہو۔ تو ایک بار وجاہت کریم صاحب کے لیے ضرور آپ زوردار تالیاں بجائیے کہ اس خوبصورت محفل کا انعقاد کرتے ہیں، ہم سب کو یاد کرتے ہیں اور ہم سب حاضر ہوتے ہیں۔ بالکل تازہ سے مصرے اور پڑھنا چاہتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا، دیکھیے گا۔ اب کہاں عشق عبادت کا نشان ہوتا ہے، اب کہاں عشق عبادت کا نشان ہوتا ہے، اب خدا بن کے کہاں دل میں نہاں ہوتا ہے، اب خدا بن کے کہاں دل میں نہاں ہوتا ہے، عشق میں عقل لگاتے ہیں نئے دور کے لوگ، عشق میں عقل لگاتے ہیں نئے دور کے لوگ، عشق اس دور میں بے لوث کہاں ہوتا ہے،
عشق اس دور میں بے لوث کہاں ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. خوبصورت سی یہ سماعتیں ملاحظہ کیجئے گا, دیکھیے گا 4 مصرے یہ بھی بالکل تازہ پڑھتی ہوں, ملاحظہ کریں دیکھیں کہ ادب سے ذکر کرے دل سے احترام کرے. سنیے گا بھائی, ادب سے ذکر کرے دل سے احترام کرے, یہ احترام بھی ہر ایک خاص و عام کرے, یہ احترام بھی ہر ایک خاص و عام کرے. جو کچھ نہیں تھے وہ کچھ ہو گئے ہیں جس دن سے, جو کچھ نہیں تھے وہ کچھ ہو گئے ہیں جس دن سے, تو چاہتے ہیں زمانہ انہیں سلام کرے, تو چاہتے ہیں زمانہ انہیں سلام کرے, تو چاہتے ہیں زمانہ انہیں سلام کرے. ملاحظہ کیجئے گا 4 مصرے پہنچانا چاہتی ہوں, آپ تھوڑا سا خاموش سے ہو گئے ہیں, تھوڑی سی صدائیں بلند کیجئے, یہ آخری وقت ہے مشاعرے کا. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں شعر سناؤں, تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ داد و تحسین کی صدائیں بھرپور طریقے سے اور سلیقے سے ادا کریں. مجھے تھوڑی سی اجازت دے دے تاکہ میں کچھ کوشش کر رہی ہوں تو میں وہ سب سنا سکوں آپ کو. ملاحظہ کریں دیکھیں کہ موسم بہار کے تو پھر آئیں گے جائیں گے, موسم بہار کے تو پھر آئیں گے جائیں گے, اس کھوکھلے شجر پہ کبھی پھل نہ آئیں گے, اس کھوکھلے شجر پہ کبھی پھل نہ آئیں گے. ان لوگوں نے مٹا دیا ہر ایک غریب کو, ان لوگوں نے مٹا دیا ہر ایک غریب کو, جو لوگ کہہ رہے تھے غریبی مٹائیں گے, جو لوگ کہہ رہے تھے غریبی. بہت بہت شکریہ, آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا, میں سلام کرتی ہوں. ان لوگوں نے مٹا دیا ہر ایک غریب کو, جو لوگ کہہ رہے تھے غریبی مٹائیں گے. 4 مصروں کے لیے مجھے حکم ہے تو میں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں اور آپ سب کی دعائیں مانگتی ہوں, پیش کرتی ہوں. سنیں. میرے ہونٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی. بہت شکریہ. میرے ہونٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی, سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی, سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی. کیا ہوا نسیم بھائی؟ اچھا اچھا, ایک بار نسیم بھائی کے لیے بھی تالیاں بجا دیجئے کہ انہوں نے کچھ حکم دیا ہے مجھے اور مجھے ان کے حکم کی تعمیل کرنی ہے اس وقت. ذرا سا قدرت نے کیا نوازا, چلیے ذرا سا قدرت سارے ہی نوازیں گے آپ کو سب. میں پیش کرتی ہوں, سنیں. میرے ہونٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی, سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی, بس مجھے بے وفا کہہ دیجئے مر جاؤں گی, بس مجھے بے وفا کہہ دیجئے مر جاؤں گی. آپ پر قتل کی تہمت بھی نہیں آئے گی, آپ پر قتل کی تہمت بھی نہیں آئے گی. بہت 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 شکریہ, آپ کا حکم ہے. بہت اچھا. میں اس غزل کے 2-3 شعر ضرور پڑھوں گی, لیکن خدا کے لیے نہیں مجھے یقین ہے اسی سلیقے سے, اور میرا اپنا جو مزاج ہے کہ مجھے اسی سلیقے سے سنا جاتا ہے. تو میں سلام کرتی ہوں ایک ایک شخص کو کہ آپ جس تہذیب سے مجھے سنتے ہیں, مجھے بھی آ کر آپ کے بیچ بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. ملاحظہ کیجئے گا 2-3 شعر پڑھتی ہوں, اس کے بعد وہ غزل جس کے لیے آپ نے مجھے حکم دیا ہے. ملاحظہ کریں, دیکھیں کہ جن کے چہرے مسرت کا عنوان تھے, جن کے چہرے مسرت کا عنوان تھے, غم میں ڈوبی ہوئی
زندگی ہو گئے جن کے چہرے مسرت کا عنوان تھے، جن کے چہرے مسرت کا عنوان تھے، غم میں ڈوبی ہوئی زندگی ہو گئے، دو بدن ایک جان جن کو کہتے تھے سب، دو بدن ایک جان جن کو کہتے تھے سب، سن رہی ہوں کہ وہ اجنبی ہو گئے، دو بدن ایک جان جن کو کہتے تھے سب، سن رہی ہوں کہ وہ اجنبی ہو گئے جن کے چہرے مسرت کا عنوان تھے۔ بہت شکریہ، خدا کی قسم ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں لوری سنا رہی ہوں اور آپ سو سے گئے ہیں، تو تھوڑا سا زندہ ہو کر سنیں گے تو مجھے سنانے میں اچھا لگے گا، اور تبھی میں سنا پاؤں گی وہ غزل جس کے لیے آپ نے حکم دیا ہے، ورنہ ایک دو شعر سنا کر اپنی جگہ لے لوں گی۔ لیکن اگر سننا چاہتے تھوڑا سا جاگ کر سنیے، جاگنے کا ہی وقت ہے کہ سادگی کے سبب ہی اٹھائے ہیں غم، اب نہ آئیں گے دنیا کی باتوں میں ہم۔ کیا بات ہے، واہ، بہت شکریہ۔ سادگی کے سبب ہی اٹھائے ہیں غم، اب نہ آئیں گے دنیا کی باتوں میں ہم، ٹھوکروں نے سنبھلنا سکھایا ہمیں، ٹھوکروں نے سنبھلنا سکھایا ہمیں، تجربے راہ کی روشنی ہو گئے، ٹھوکروں نے سنبھلنا سکھایا ہمیں۔ ایک شعر ملاحظہ کیجئے گا، بڑی محبتوں سے سنا جاتا ہے اور بڑی دعائیں ملتی ہیں، وہ شعر میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، یہ حقیقت ہے کوئی فسانہ نہیں، قدر عہدے کی ہے آدمی کی نہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ حقیقت ہے کوئی فسانہ نہیں، قدر عہدے کی ہے آدمی کی نہیں، جیسے ہی لال بتی ہٹی کار سے، جیسے ہی لال بتی ہٹی کار سے، جتنے رشتے تھے سب اجنبی ہو گئے، جیسے ہی لال بتی ہٹی کار سے، جتنے رشتے تھے سب اجنبی ہو گئے جن کے چہرے مسرت کا عنوان تھے۔ مقطع ملاحظہ کیجئے، اس کے بعد آپ کا حکم اور وہ غزل کہ اے شبینہ یہی ہے یہاں کا چلن، چوٹ دل پر لگے تو نکھرتا ہے فن۔ اے شبینہ، بہت شکریہ، اے شبینہ یہی ہے یہاں کا چلن، چوٹ دل پر لگے تو نکھرتا ہے فن۔ میں خیالوں کے جنگل میں بھٹکی نہیں، میں خیالوں کے جنگل میں بھٹکی نہیں، میرے غم ہی میری شاعری ہو گئے، میں خیالوں کے جنگل میں بھٹکی نہیں۔ بہت شکریہ جس طرح سے اور جس سلیقے سے آپ نے مجھے سنا، میں احسان مند ہوں اور شکر گزار ہوں۔ اب آئیے وہ غزل جو پوری دنیا میں بڑی وائرل ہوئی، بارہا آپ مجھ سے سنتے ہیں، اب اس بار بھی آپ کا حکم، تو آپ کے حکم کی تعمیل اور چند شعر اس غزل کے سنانا چاہتی ہوں۔ میری بہنیں جنہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا، میری ہمت افزائی کی، میں شکر گزار ہوں آپ سب کی، اور چند شعر پیش کرتی ہوں۔ سنیں کہ خاموش لب ہیں، لیکن آپ نے آواز دی ہے تو خدا کے لیے آپ تھوڑا سا جاگ بھی جائیے۔ خاموش لب ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ سن نہیں رہے ہیں، ہماری عادتیں خراب ہو گئی ہیں، بس یہ بدتمیزیاں ہم بار بار کرتے ہیں کہ ہاں آپ تالی والی بجائیے، لیکن سلیقے سے سنیے تو میرا مجھ پر بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ خاموش لب ہیں، جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے،
اب لگے کہ میں گورکھپور میں اور جاگتے ہوئے گورکھپور میں ہوں. واہ. خاموش لب ہیں جو کہ ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے. ابھی تکلف ہے گفتگو میں ابھی محبت نئی نئی ہے. بہت شکریہ. خاموش لب ہیں جو کی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے. ابھی نہ آئے گی نیند تم کو ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا. ابھی نہ آئے گی نیند تم کو ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا. ابھی تو دھڑکے گا دل زیادہ ابھی یہ چاہت نئی نئی ہے. واہ. بہت بہت نوازش. خاموش لب ہیں جو کہ ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے. بہار کا آج پہلا دن ہے کیا بات ہے. چلو چمن میں ٹہل کے آئیں. بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں ٹہل کے آئیں. فضا میں خوشبو نئی نئی ہے گلوں میں رنگت نئی نئی ہے. واہ 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 واہ. بہت بہت شکریہ. خاموش لب ہیں جو کی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے. بطور خاص یہ شعر آپ کا حکم ہے میں حاضر ہوں اور پڑھتی ہوں. جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی. بہت بہت شکریہ. جی میں حاضر ہوں شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے میری حوصلہ افزائی کی ہمت افزائی کی اور مجھے سنا. اس شعر کو میں سلام کرتی ہوں. جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں جو کی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے. ایک شعر اور اس غزل کا پڑھتی ہوں. اور اس شعر میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہماری مشاعرے کی تہذیب اور مشاعرے کا کلچر جب تھوڑا مجروح ہوتا ہے تو ایک شاعرہ کو اس طرح کا شعر بھی لکھنا پڑتا ہے اور آپ کو سنانا پڑتا ہے. آج ہمارے مشاعرے اور کبھی سمیلنوں کی حالت بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے. ابھی کل کے آئے ہوئے کچھ شاعر اور کچھ کبھی اپنے سینئرز کے سامنے بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں اور ان کے آگے بیٹھتے بھی ہیں اور ان کے کلام بھی ان کو سنا کر آپ کو چلے جاتے ہیں اور آپ اس پر واہ واہ کر کے چلے جاتے ہیں. میں نے سوچا میں اس سچ کو کیوں نہ آپ سے شیئر کروں. اگر میں نے سچ کہا ہے تو ایک بار مجھے پڑھنے کی اجازت دیجیے بھرپور طریقے سے تاکہ یہ سچ ان لوگوں تک پہنچ جائے اور وہ اس تہذیب سے مشاعرے میں آئیں. شریک ہوں میں سلام کرتی ہوں اور شعر پڑھتی ہوں. ذرا سا قدرت نے کیا نوازا ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں. بہت شکریہ. ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں. ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں ابھی تو شہرت نئی نئی ہے. کیا کہنے. شکریہ. خاموش بہت بہت شکریہ. خاموش لب ہے جو کی ہے پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے. شکر گزار ہوں. 2-3 شعر کے لیے حکم ہے میں بار بار آؤں جاؤں چونکہ یہ سلپ مجھے کسی نے بھیجی ہے. جی میں حاضر ہوں. 2-3 شعر سناتی ہوں اس غزل کے. آپ سب بہت اچھا سن رہے ہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے. میں پڑھتی ہوں کہ میرے مسیحا میں جی اٹھوں گی دعائیں دے دے
दवा से पहले। शुक्रिया। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। हयात में नूर बन के आजा, गमों की काली घटा से पहले। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। शेर सुनाती हूँ। वो बेवफा हो गया है, फिर भी उसी की यादों में गुम रहूंगी। वो बेवफा हो गया है, फिर भी उसी की यादों में गुम रहूंगी। ये कैसे भूलूं कि उसने मुझसे वफा भी की है जफा से पहले। वाह 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 वाह। मेरे बहुत अच्छा है। मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। वाह। जो चाहते हैं मदद सभी से, जलील होते हैं वो जहां में। जो चाहते हैं मदद सभी से, जलील होते हैं वो जहां में। नवाजती है उन्हीं को दुनिया जो मांगते हैं खुदा से पहले। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। जहां जहां तक ये मोहतरम समाते हैं, मेरा एक शेर है और आपकी दुआएं चाहती हूँ मैं पढ़ती हूँ वो शेर, मुलाहिजा करें भैया। मैं ही सब पढ़ती रहूंगी तो फिर हो गया। अल्लाह कम नहीं निकलता। अरे वाह वाह। देखिए एक शायरा के लिए और ख़ासतौर से मुझे जब भी मैं आती हूँ, मुझे आप लोग याद दिलाते हैं कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा ऑनर होता है, मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात होती है कि आपको शेर मेरे याद है। मैं सलाम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वतन बचाने का इस गज़ल का ये शेर बतौर ख़ास आप सबकी दुआएं और दाद चाहती हूँ। वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो। वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो। मेरे भी हाथों में दे दो परचम, मेरे बुजुर्गों हिना से पहले। बहुत अच्छा। मेरे भी हाथों में दे दो परचम, मेरे बुजुर्गों हिना से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। खताएं मुझसे हुई है, लेकिन मुझे यकीन है तू बख्श देगा। खताएं मुझसे हुई है, लेकिन मुझे यकीन है तू बख्श देगा। मैं हश्र के दिन पुकार लूंगी तेरे करम को सजा से पहले। बहुत अच्छा है, मसीहा बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। इंशाल्लाह फिर वक्त रहा तो सुनाऊंगी, क्योंकि इतनी सारी फरमाइशें आपने एक साथ भेज दी हैं तो फैसला करना। टाइम है कितना? तो एक बार मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं पढ़ सकूं, जिसके लिए आपने मुझे हुक्म दिया है। हमारी बहनें देखिए किस कदर ज़ोरों शोर से मुझे आवाज़ दे रही हैं, तो खुशी हो रही है। जी क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? हाँ जी मैं हाजिर हूँ। जापान और हिंदुस्तान, जी जी मैं हाजिर हूँ। चलिए सीधे सीधे मैं पढ़ती हूँ, मुलाहाजा कीजिएगा। एक मतला और एक शेर, उसके बाद एक गीत के लिए मुझे हुक्म है। मैं आप सबकी शिरकत चाहती हूँ। पहले वो मतला पढ़ती हूँ, मुलाहाजा करें। देखें कि हमें बना के तुम अपनी चाहत, खुशी को दिल के करीब कर लो। हमें बना के तुम अपनी चाहत, खुशी को दिल के करीब कर लो। तुम्हें हम अपना नसीब
कर ले, हमें तुम अपना नसीब कर लो। वाह। हमें बना के, शेर सुनाती हूँ, वाह। मोहतरम तशरीफ फरमा है, बतौर खास ये शेर सुने। हमें बना के तुम अपनी चाहत, गरीब लोगों की उम्र भर की गरीबी मिट जाए ऐ अमीरों, गरीब लोगों की उम्र भर की गरीबी मिट जाए ऐ अमीरों, बस एक दिन के लिए अगर तुम जरा सा खुद को गरीब कर लो। हमें बना के, बहुत शुक्रिया, हमें बना के तुम अपनी चाहत, खुशी को दिल के करीब कर लो। एक गीत छोटा सा मैं सुनाती हूँ, खुदा करे वो इसमें मिल जाए। आपने मुझे हुक्म दिया है तो मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने की। मुलाहाजा करें, देखें, बतौर ख़ास आपकी शिरकत, आपका हुक्म है, इसलिए मैं पढ़ने की हिम्मत कर रही हूँ कि ये देश सभी का था, ये देश सभी का है, ये देश सभी का था, ये देश सभी का है, ये देश हमारा था, ये देश हमारा है, हमें जान से प्यारा था, हम जान से प्यारा है, हम जान से प्यारा था, हम जान से प्यारा है, ये देश हमारा था, ये देश हमारा है, हम जान से प्यारा था, हम जान से प्यारा है, ये देश हमारा था। बंद पेश करना चाहती हूँ, आपकी जिम्मेदारी है इसलिए पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि सरदार भगत भी थे, अशफाकत बिस्मिल थे, सरदार भगत भी थे, अशफाकत बिस्मिल थे, देश अपना बचाने में सब लोग ही शामिल थे, देश अपना बचाने में सब लोग ही शामिल थे, सबने ही लहू देकर भारत को संवारा है, ये देश हमारा था। अब तो कम से कम तालियां बजाइए, मैं देश की बात कर रही हूँ, आपने हुक्म दिया है इसलिए पढ़ने की हिम्मत कर रही हूँ कि ये देश हमारा था, ये देश हमारा है, हमें जान से प्यारा था, हमें जान से प्यारा है, ये देश हमारा था। एक बंद पढ़कर अपनी जगह लेती हूँ, देखिए कि आजाद हमीद अब भी इस देश में रहते हैं, आजाद हमीद अब भी इस देश में रहते हैं, हम इसलिए दुश्मन को ललकारते रहते हैं, हम इसलिए दुश्मन को ललकारते रहते हैं, ये देश न हारेगा, ये देश न हारा है, ये देश हमारा था, ये देश हमारा है, ये देश हमारा था, ये देश हमारा है, हमें जान से प्यारा था, हमें जान से प्यारा है। वाह। बहुत